بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف آن لائن چینل کے ناظرین، بندہ ناچیز قاری اللہ بخش محمدی کا محبت بھرا، پیار بھرا، خلوص بھرا سلام۔ آج کے ویڈیو کے جو ٹاپک ہے ہمارا، اس ٹاپک میں آپ کو وہ وظیفہ دینے والا ہوں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ تھمبنیل پر آپ نے جو کچھ پڑھا انشاءاللہ اس کے مطابق ہی آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ جب آپ مکمل دیکھیں گے آپ کو طریقہ بھی سمجھ آئے گا، اور وظائف جو وظیفہ میں بتانے والا ہوں وہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، وہ سب کچھ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اگر آپ ایسے ہی ویڈیو کو سکپ کر کے چلے جائیں گے تو آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے کامنٹ میں اپنا پیارا سا نام اور ساتھ میں ایک اللہ کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ لائک کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اس کو کرو، پھر وظیفہ بتاؤں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک روزانہ کا معمول بنایا ہے، صبح کے وقت فجر نماز کے بعد ہم درس دیتے ہیں احادیث کا، اور اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، طلباء اور بڑے بھی، بزرگ بھی، اور اس کے بعد جب اختتام ہوتا ہے درس کا تو دعا مانگی جاتی ہے۔ اس دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو وہ بھی لکھ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم آپ کے لیے دعا مانگیں گے۔ اب ہم آج کا جو وظیفہ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ مختصر وظیفہ ہے، آپ نے یا غنیو یا مغنیو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ کار بہت ہی مختصر ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ زیادہ بھی لگا تو آپ کے 40-50 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ اوپر انشاءاللہ نہیں لگیں گے۔ میں یہ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ جو مقصد کے لیے آپ نے ویڈیو کو اوپن کیا وہ مقصد آپ کو 15-20 منٹ کے بعد ملے، میں ایسے ہی بولتا رہوں پھر فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو کے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ آج سے نیت کر لیں، 5 وقت کی آپ نے نماز پڑھنی ہے، ایک نماز بھی قضا نہیں کرنا۔ اگر آپ کا نماز قضا ہو گیا، فجر قضا ہوئی یا ظہر قضا ہوئی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس قضا کو، جو نماز قضا ہوا دوسری نماز میں وہ قضا پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ، بہتر یہی ہے شام کے وقت کریں، نماز عشاء کے بعد۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے خاموشی کی جگہ پہ بیٹھنا ہے، جہاں آپ کو کوئی آپ کے ساتھ گفتگو نہ کرے، آپ کو تنگ نہ کرے، کیونکہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنے، اور آپ نے خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک افضل عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا بھی فرمان ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، شاید آپ کی غلطیاں ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے اور آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر افضل سورت ہے، قرآن کی بہت سی چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کا مقام سب سے زیادہ ہے۔
اس میں حوض کوثر کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ صورت نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ یہ صورت بہت ہی چھوٹی صورت ہے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور چھوٹی صورت پڑھنی ہے جس کا نام ہے سورۃ اخلاص، یعنی قل هو اللہ، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات اور صورتیں بھی پڑھ لینی چاہیے، لیکن ہر شخص یہ صورت لازم پڑھتا ہے، جتنا بھی ان پڑھ ہو، لیکن اس کو یہ لازم یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی مختصر صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ درود ابراہیمی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھا، اور آخر میں اب ہم وہ وظیفہ پڑھیں گے۔ اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ وظیفہ ہے یا غنی یا مغنی، میرے ساتھ دہرائیں، یا غنی یا مغنی۔ اس کو آپ نے 121 بار پڑھنا ہے، 121 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھا، اور آخر میں آپ نے یہ اللہ کے 2 صفات نام پڑھنے ہیں 121 مرتبہ، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب یہ عمل شروع کریں یا غنی یا مغنی، یہ لفظ بولتے بھی جائیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے جائیں گڑ گڑا کے، جیسا کہ ایک فقیر سڑک پہ بیٹھ کے رو رو کے دعائیں دیتا ہے اور وہ جانے والا شخص واپس پلٹ آتا ہے، وہ ان کو خالی نہیں لوٹاتا، ایسے ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اللہ کے صفات ناموں کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالی ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ اور گڑ گڑا کے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا ہے، اور آپ نے آخر میں دعا مکمل ہونے کے بعد سجدہ ریز ہو جانا ہے، اور سجدے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے رو رو کے، اور اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے، وہ دعا اختتام پر آپ نے آخر میں آیت الکرسی کو لازم پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی بھی مختصر ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ دن بدن آپ کے کاروبار میں ترقی اور برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے یہ عمل 3 دن لگاتار کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا۔ امید ہے آپ کو وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر وظیفہ سمجھ آیا، آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر دیں، کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دے کر جانا، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک صفات نام ضرور کامنٹ میں لکھ کے جانا۔ بندہ ناچیز قاری اللہ بخش محمدی کا پیار بھرا، محبت بھرا، خلوص بھرا آخر میں پھر سے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔